الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء هالك إلا وجه صلوات جتنا اہل بیت بلند درود بھی اتنا بلند پڑھیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حسینیت حسینیت جدیدیت مرتبہ جدیدیت مرتبہ نعرہ حیدریہ پھر بھی نعرہ حیدریہ بابا سے بلند صلوات صلی علی محمد وعلی محمد عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں کلو شیء ہالک الا وجہ، کہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی مگر اس کا چہرہ۔ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ چہرے کے لیے جسم کا ہونا لازمی ہے، جس میں ہاتھ پاؤں سینہ گردن سب ہوتے ہیں۔ اگر ایسا کہیں گے تو اللہ مجسم ہو جائے گا، اور جو مجسم ہے وہ خدا نہیں۔ تو جب اللہ کا کوئی جسم ہی نہیں ہے تو پھر یہ وجہ کیوں کہا؟ تو ہمارے مفسرین نے اس وجہ سے وہ راستہ مراد لیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، یعنی دین اور صراط مستقیم۔ یہ وہ صراط مستقیم ہے جس کی خاطر ہر نمازی اپنی نماز میں دعا مانگتا ہے، یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں قائم رکھ سیدھے راستے پر۔ یہ کون سا راستہ ہے؟ کن لوگوں کا راستہ ہے؟ اب نمازی خود کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ نہیں کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور وہ لوگ راستے گمراہ سے راستے نجات سے گمراہ ہیں۔ ہمیں گمراہ لوگوں کا راستہ نہیں بلکہ ان لوگوں کے راستے پر ثابت قدم رکھ جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو میرے محترم، اب ساری کائنات کا چکر لگائیں، عقل کی وادیوں میں ہزاروں دفعہ گھوم کر آئے اور وہ لوگ پیش کریں کہ جن کا دعویٰ ہو کہ اللہ کا انعام ہم پر ہوا ہے، لیکن یہ دعویٰ یہ انعام قرآن میں موجود ہے، جیسا کہ ہمارے مولا حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یا اللہ مجھے طاقت عطا کر تاکہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں تیری ان نعمتوں کا جو تو نے مجھ حسین پر کی اور میرے ماں باپ پر کی۔ تو پتہ چلا صراط مستقیم وہ راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، وہ کسی اور کا راستہ نہیں بلکہ پنجتن پاک کا راستہ ہے۔ اور اسی صراط مستقیم کے بارے میں پیغمبر اسلام مقام غدیر پر فرمایا تھا یا ایھا الناس، تم سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے اور گمراہی کی وجہ صراط مستقیم سے بھٹک جانا ہے، اور وہ صراط مستقیم میں محمد ہوں، میرے بعد علی ہوگا، ان کے بعد ان کے 11 بیٹے یعنی حسن، پھر حسین، پھر زین العابدین، پھر محمد باقر، پھر جعفر صادق، پھر موسیٰ
کاظم، پھر علی رضا، پھر محمد تقی، پھر علی نقی، پھر حسن عسکری، پھر محمد مہدی، یعنی حق کی ہدایت کرنے والے، صراط مستقیم پر چلانے والے، جنت میں لے جانے والے، جہنم سے بچانے والے میرے 12 نائب ہوں گے، جن کا آخری مہدی اور پہلا حیدر قرار ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد اللہ۔ بھئی جو محرم گزر رہا ہے نا، یہ چوتھی رات ہے، روحانیت نہیں، اہل بیت سے معافی مانگے مولا حسین سے کہ مولا وجہ کیا ہے، کیونکہ روحانیت نہیں۔ میں خود بھی معافی مانگوں کہ مولا اگر کسی کی وجہ سے یا میری وجہ سے روحانیت نہیں، مولا ہمیں معاف فرما۔ تھوڑی زبان ایسے بند نے کہ جیسے کہ مہر لگ گئی ہو، وہ فضائل تو وہی ہے کہ پہلے پڑھ دیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بھائی دیکھیں آج دنیا میں جہاں دیکھیں بے چینی ہے، جہاں دیکھیں بے سکونی ہے، جہاں دیکھیں بے قراری ہے، جہاں دیکھیں ظلم ہے، جہاں دیکھیں تشدد ہے۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ دنیا نے صحیح علم کا دروازہ چھوڑ دیا۔ بھئی جب صحیح علم کا دروازہ گیا تو معرفت گئی، معرفت گئی تو اطاعت رسول گئی، اطاعت رسول گئی تو دائرہ اسلام سے خارج۔ بھئی رونا اسی بات کا ہے کہ آپ نے کافروں کو مسلمان ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن مسلمانوں کو کافر ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ ایمان اتنا دو دھاری تلوار ہے، یہ ایمان اس طرح نازک دائرہ ہے کہ اس میں ثابت قدم رہنے کے لیے کمبر کا کلیجہ چاہیے، اس میں ثابت قدم رہنے کے لیے ابو ذر کا مزاج چاہیے، اس میں ثابت قدم رہنے کے لیے میسم کی جرأت چاہیے، اس میں ثابت قدم رہنے کے لیے کمبر کا کلیجہ چاہیے جو پہچان سکے کہ معرفت آل محمد ہے کیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بھائی دیکھیں آپ یہ دنیا بغیر معرفت کے طے کر سکتے ہیں، لیکن یہ دین، یہ ایمان، یہ مذہب بغیر معرفت کے ایک قدم بھی طے نہیں کر سکتے۔ اور محمد وآل محمد کا معرفت کا وہ دروازہ ہے جو اس دروازے پر کنیزیں بن کر رہی، وہ ماں کہلوائی۔ بھئی جو اس دروازے پر کنیزیں بن کر رہی وہ ماں کہلوائی۔ اور یاد رکھیں کہ معصوم کبھی غیر معصوم کو ماں نہیں کہتا جب تک اس کا حق نہ ہو، چونکہ امام کی نگاہ عدل سے دیکھتی ہے۔ بی بی فضائی در اہل بیت پر پیغمبر نے بیٹی کہا، علی فاطمہ نے بہن کہا، حسن حسین نے ماں کہا، تو پھر یاد رکھے کہ جس کو یہ معصوم ماں کہہ دے، کائنات کی کوئی طاقت اسے کنیز نہیں بنا سکتی، اور جس کو یہ معصوم غلام کہہ دے، کائنات کی کوئی طاقت اسے سردار بنا ہی نہیں سکتی۔ وہ دنیا میں بھی غلام ہے، آخرت میں بھی غلام ہے۔ اگر آپ کو غلاموں ہی کی غلامی کرنی ہے تو پھر آپ کا نصیب ہے۔ سلوات پڑھے محمد والے محمد کی نام۔ بھئی دیکھیں غلامی اور کنیزی میں فرق پتہ ہے کہ بی بی فضا تخت چھوڑ کر، بھئی دیکھیں جو تخت کو چمبڑ جاتے ہیں وہ چھوڑتے نہیں، لیکن آل محمد
اللہ نے تخت چھوڑا، تخت چھوڑ کر آل محمد کے دروازے پر آئی، جسے پیغمبر نے بیٹی کہا، علی نے بہن کہا، مولا حسن حسین نے ماں کہا. یہ ہے درجہ. عالم کیا ہے؟ خدمت کرتی ہے اس گھرانے کی. اور بی بی فضا ایک وہ دنیا کی خاتون ہے جس نے 20 سال تک قرآن پڑھا. جب بھی گفتگو کی، چاہے عام بھی گفتگو کی، قرآن کی آیت سے کی. اور بظاہراً بی بی سے قرآن پڑھا نہیں، لیکن مجسمہ قرآن کو اپنی گودی میں کھلاتی رہی. بڑی مہربانی بھائی. بی بی عزت طریق کے اعتبار سے آئی کلید بنی. جناب قمر ہے مولا کے غلام. جناب معرفت دیکھے ان دونوں کی. جناب قمر چلتے ہوئے در بطول پر آئے، دکل باب کیا. بی بی فضا آئی دروازے پر. جناب قمر کہتے ہیں بہن فضا اس وقت میرے مولا کہاں ہے؟ بی بی فضا بڑی بے نیازی سے کہتی ہے اس وقت میرے مولا چوتھے آسمان پر ہے. جناب قمر کو یقین آیا. یقین معرفت ہے نا آل محمد کے دروازے کی. یقین آیا. واپس پلٹے اے مسجد کے دروازے پر. کیا دیکھتے ہیں کہ مولا مسجد کے دروازے پر مسکینوں میں، غریبوں میں، یتیموں میں روٹیاں تقسیم کر رہے ہیں. پچھلے نہیں زبانہ کوئی نہیں بھائی. اللہ نے علی علی کرنا واسطے زبان دیتی ہے. ایسا ہمارا امام ہے، ایک مرتبہ نام لے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے. محروم جناب قمر نے دیکھا ایک مرتبہ موقع آیا ہاتھ میں کہ آج مولا سے کہوں گا کہ آپ نے فضا کو اپنی محبت میں سر پر چڑھایا ہے. زمین امام مداخلت کر رہے امامت میں زمین پر بیٹھ کر آسمانوں کے پتے بتانے لگی ہے. اب مولا فارغ ہوئے. قمر کہتے مولا میں آپ کے دروازے پر گیا تھا، مولا فضا نے کہا آپ چوتھے آسمان پر ہیں. مولا فرماتے قمر تجھے شک ہے؟ جناب قمر لرزے. کہا مولا میں تو آپ کا غلام ہوں. مولا میں شک کیسے کر سکتا ہوں؟ مولا فضا نے کہا کہ آپ چوتھے آسمان پر ہیں. مولا یہ مسجد کا دروازہ چوتھا آسمان کیسے بن گیا؟ اب امام نے دست امامت جناب قمر کے چہرے پر پھیرا. آسمان کے پردے ہٹے. مولا فرماتے قمر دیکھ. جب قمر نے دیکھا مسکرا کر کہتا ہے یا علی پہلے آسمان پر افریدوں سے مسافہ کر رہے ہیں، دوسرے آسمان پر انبیاء سے بات چیت کر رہے ہیں، چوتھے آسمان پر عیسیٰ کو ہدایت دے رہے ہیں، پانچویں آسمان پر امور مشیت سر انجام دے رہے ہیں، چھٹے آسمان پر لوگ لوح محفوظ کا جائزہ لے رہے ہیں. مولا پہلے آسمان سے لے کر ساتویں آسمان تک میں جہاں جہاں دیکھتا ہوں مجھے علی علی نظر آ رہا. جیسے کل علامہ صاحب جنگ سفین میں جہاں دیکھا مولا ہی مولا ہے، تو یہاں بھی فضا بھی نے کہا، قمر نے کہا میں جہاں جہاں دیکھتا ہوں مجھے علی علی نظر آتا ہے. سانو بھی آؤں ہے. اگر معرفت ہوئے نا دیواروں میں جو بھی علی علی کی آواز آئے گی نظر آئیں گے. اگر معرفت ہے تو معرفت نہیں تو پھر قرآن جی علی نظر نہیں آتا. صلوات پڑھے محمد والے محمد.
ज्यादा हो गए। फरमाया कंबर याद रख, आज के बाद फिजा से मुकाबला नहीं करना। तू गुलाम जरूर है लेकिन दरवाजे के बहर का फिजा कनीज है दरवाजे के अंदर की। तो देखा जीदन मोहतरम, कंबर और फिजा मार्फत में एक है लेकिन इल्म में फिजा कुछ और है, कंबर कुछ और है। तो जब बहर के रहने वाला कंबर फिजा के इल्म का मुकाबला नहीं कर सकता तो बहर के रहने वाले अहले बैत की बराबरी कैसे कर सकते हैं? अब एक आखिरी जुमला फदैल का मैंने छोड़ दिया है कि पैगंबर ने फरमाया अल कुरान मालियन, अलीयुन मल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। फिर पैगंबर ने फरमाया अल हक मा अलीयन, अलीयुन मल हक, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। फिर पैगंबर फरमाते हैं या अल्लाह हक को उधर फेर दे जिधर अली हो। अब अली है आगे, हक है पीछे। अब अली जहां भी है हक है। अगर अली मिंबर पर है तब भी हक, तख्त पर है तब भी हक, मिंबर पर है तब भी हक, चुप है तब भी हक, बोल उठे तब भी हक, मस्जिद में है तब भी हक, घर में है तब भी हक, दोषे रसूल पर है तब भी हक, इशारे इल्म करे तब भी हक, किसी से जंग करे तब भी हक, रसूल के जनाजे में शिरकत करे तब भी हक, किसी को आने दे तब भी हक, ना आने दे तब भी हक। अब जो कायनात में हक है वो अली के पीछे है। अब दुनिया को ये ना दिखाया करो ये हक है, ये हक है, ये दिखाया करो ये अली है, ये अली है, ये अली है। अब कायनात में हक तलाश नहीं करना, ये देखना होगा कि जहां अली होंगे वहां हक होगा, जहां अली नहीं होंगे वहां सब कुछ होगा मगर हक नहीं। बड़ी मेहरबानी और आपको सलामत रखे। कयामत का दिन नफ्सो नफ्स की पुकार होगी। जिब्रील आवाज देकर कहेंगे अहले महशर अपनी आंखें बंद कर दो, सर झुका दो। किसी की क्या मजाल आंखें बंद ना करे, सर ना झुकाए। अंबिया पूछेंगे जिब्रील क्या बात है? जिब्रील की आवाज है कि आपको मालूम होना चाहिए आज कायनात में सबसे बड़े मजलूम की मां आ रही है। असादारो बीबी की आवाज है कि या अल्लाह आज तेरी अदालत का दिन है, आज तूने इंसाफ करना है। आज मैं तेरे दरबार में फरियादी बनकर आई हूँ। खाले की आवाज है कि मेरे रसूल की बेटी क्या मुकद्दमा तैयार है? बीबी की आवाज है कि या अल्लाह मुकद्दमा तो बहुत है, या अल्लाह एक फैसला चाहती हूँ, या अल्लाह एक फैसला कर दे।